الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، میں 4 خصائل آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ وہ 4 خصائل ایسے ہیں کہ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ کبھی کوئی آپ کو نقصان نہیں دے پائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب تم میں 4 چیزیں یعنی 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو اس دنیا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ 4 خصائل کیا ہیں؟ پہلی بات امانت کی حفاظت، دوسری بات قول میں صداقت، تیسری بات حسن خلق، اور چوتھی بات خوراک میں اعتدال۔ یہ 4 چیزیں اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آئیے صاحب مل کر چلتے ہیں اس حسین ترین اور عظمتوں بھری بارگاہ میں کہ جو مراتب کے آسمان پہ انتہائی چمکتے دمکتے ستارے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی خوبصورت سی حسین ترین اور سنہری ترین لڑی کے اندر 7ویں امام ہیں، جو علم و حکمت سے مکمل طور پہ مزین ہیں، جو معرفت الہی کے اگر میں ان کو شاہکار کہوں تو یقیناً شاہکار ہیں، جو زہد و تقوی کے پیکر ہیں، جو جود و سخا کے انتہائی گہرے سمندر ہیں، جو وارث علم نبوت ہیں اور پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امین ہیں۔ ناظرین، جو شہزادے ہیں ان کے کہ جن کو ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ علمی دنیا کے اندر یعنی علمی آسمان پہ ان سے بہترین کوئی شاہکار نہیں، تو یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہے کہ آپ شہزادے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جو پوتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، جو مبارک خون ہیں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاک مقدس مطہر گھرانے کے ناظرین عظیم ترین فرزند ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل ہیں، اور جو نواسے ہیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ناظرین، وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا رفتوں اور مراتب سے نوازا، بچپن ہی سے اسرار شریعت سے آپ آشنا کرائے گئے، ایسے آشنا کرائے گئے کہ معرفت الہی کے سمندر میں آپ ہر پل ہر لمحہ غوطہ زن نظر آتے ہیں۔ یعنی کم سنی کی عمر ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا تھا علوم سے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بھی انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اوصاف ہے نا ناظرین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، اس کا مرقع اور مرصع اگر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی کسی نے کتنا ہی زج کیا، کسی نے کتنی ہی تکلیف دی، کسی نے کتنا ہی تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ غصے کو پی جایا کرتے تھے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کی آپ چلتی پھرتی تصویر تھے۔ عالم یہ تھا کہ بے انتہا عبادت کیا کرتے تھے، دن میں روزے رکھا کرتے تھے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور طویل طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ آپ پر بے انتہا ظلم کیا گیا، بے انتہا جبر کیا گیا، آپ پر جس نے بھی ظلم کیا آپ نے صبر کیا، آپ پر جس نے بھی جبر کیا آپ نے اس کو معاف کیا۔ آپ بنیادی طور پہ علوم مصطفوی و مرتضوی کے امین تھے، ایسے امین تھے صاحب، ایسے امین تھے کہ قرآن پاک سے آپ کی دوستی تھی، یعنی قرآن سے آپ بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت لہن میں، اتنے حسین لہن میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ سننے والے آپ کی تلاوت کو سنتے وقت بے انتہا رویا کرتے تھے، اور آپ بھی زار و قطار رویا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متعدد علوم سے نوازا تھا، اور متعدد شخصیات سے آپ نے اکتساب فیض کیا، لیکن ناظرین جو علم کے موتی آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے چنے، وہ کیا ہی خوبصورت موتی ہیں
ہیں کہ 20 سال تک آپ سوچئے، یعنی 2 عشروں تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی سرپرستی میں رہے اور آپ سے براہ راست آپ نے فیضان حاصل کیا ہے. اپنے ہو یا بیگانے ہو، کوئی دوست ہو یا دشمن ہو، سب پر آپ کی کرم نوازیاں رہتی تھیں. ہاں صاحب، سب پر. یعنی عالم یہ تھا، ایک خاص امتیاز، ایک خاص آپ کا وصف تھا کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے. عبد صالح ایسے عبد صالح کہ عبادتوں میں آپ کا وقت گزرا کرتا تھا، اور عالم یہ تھا کہ باب الحوائج ایسے کہ کوئی بھی آپ کے در پر اگر آ جاتا اور اپنے دامن کو اگر آپ کے سامنے پھیلا دیتا، آپ اس کے دامن کو بھر دیا کرتے تھے. لوگوں کی امداد رات کی تاریکی میں کیا کرتے تھے، چھپ کے کیا کرتے تھے. وہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت ہے نا کہ جو لوگ آپ سے مدد لیا کرتے تھے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ سے مدد لیتے تھے. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد معلوم ہوا کہ امام موسیٰ کاظم تھے کہ جن کے توسط سے، جن کے ذریعے سے یا جن کے دست مبارک سے ہمارے گھر چلا کرتے تھے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا رفتوں سے نوازا. 2 قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نیک، روزے دار، بہت زیادہ عبادت گزار، بھلائی اور مخلوق خداوندی سے احسان کرنے والے تھے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الاسلام میں یوں بیان کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نیک عالم، عبادت گزار اور ظاہر شخصیت کے حامل تھے. بہت جبر آپ پہ کیا گیا ناظرین، اور الٹیمیٹ جو ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ نے منصور کا دور بھی دیکھا، مہدی کا دور بھی دیکھا، اور ہارون رشید کے دور میں آپ کو جو ہے وہ اپنا شہید کر دیا گیا. آغاز کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور ملک ممتاز ثنا خاں حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ سے آغاز کرتے ہیں پیر صاحب. سب سے پہلے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ظاہر ہے نسبی شان میں اپنا حصہ ڈالیے اور اپنے الفاظ کو رفت دیجیے، خاندانی رفت جو ہے وہ بھی بیان کیجیے، اور ساتھ ساتھ ایک جو خاص طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے کہ اب وہ آنے والا ہے کہ جن کو میں نے اپنی لیگیسی دینی ہے، اپنی وراثت دینی ہے، اور آگے انہوں نے اس سلسلے کو بڑھانا ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت نے بارگاہ نبوت میں ایک بہت ہی خوبصورت نعت جس کا مطلب میں پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں پیش کی ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، سبحان کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اللہ. اور پھر چمنستان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کن تذکرہ کیسے کیا ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مبارک نام تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے نام مبارک پر موسیٰ ہے، اور آپ کا لقب الکاظم سب سے زیادہ مشہور ہوا. عبد صالح، باب الحوائج بھی آپ کے معزز القابات ہیں. موسیٰ بن جعفر الصادق علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ گلدستہ اہل بیت نبوت میں 7ویں امام ہیں، اور پروردگار عالم نے ساری کائنات سے جس بابرکت گھرانے کو چنا اور جس ذات والا شان کو چنا، جس کی گواہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دیتے ہیں کہ آقا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھا مگر آپ جیسا کسی کو نہ دیکھا. اور میر خسرو کی روح تڑپی اور کہا آفاق ہا گریدام مہرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مبارک خاندان حضور علیہ السلام کی خصوصی نسبتیں آپ کے دامن کرم میں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ حلم سے، بہت زیادہ جو شان تھی صبر کی وہ عطا فرمائی تھی. اور یہ قرآنی لقب ہے. آپ نے آیت پاک کا کچھ حصہ بھی تلاوت کیا جس میں اللہ نے یہ خاص صفت اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی بیان کی ہے،
الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں یہ صفت بطور خاص اور بدرجہ اتم اس انداز سے موجود تھی کہ جس گھر کا ہر فرد ہی کاظم ہے، جس گھر کا ہر فرد ہی صابر ہے، سبحان اللہ، جس مبارک لڑی کا ہر فرد ہی تواضع کا پیکر ہے اور لوگوں کو معاف کرنے والا اور خلق خدا پر شفیق اور مہربان ہے، اس مبارک دبستان کرم سے بالخصوص حضرت امام کو الکاظم کا لقب دیا گیا اور آپ کے نام مبارک کا یہ جز بنا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جناب حمیدہ خاتون ہے، اور وطن مبارک تو مدینہ طیبہ ہے، لیکن آپ کی پیدائش مبارک ظہور پرنور جو ہے آپ کا، وہ مقام ابوا پر ہوا، جس مقام کو بہت بڑی نسبت حاصل ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ مخدومہ کونین وہاں آرام فرما ہیں۔ وہاں آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے یہ شان آئمہ اہل بیت اطہار میں صرف انہی کو عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی مادر گرامی کا قرب جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لانے کا مقام آپ کو عطا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دیگر شہزادے بھی ہیں، لیکن یہ ایک بیان حقیقت ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی اولاد مبارک اگرچہ سبھی محترم ہوتی ہے اور سبھی اولاد مبارک جو ہے وہ اپنے دامن میں نسبتوں کی خوبصورت کہکشاں رکھتی ہے، لیکن بالخصوص جو ان کا روحانی جانشین ہوتا ہے اس کو جب وہ اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے اور ان کے آنے کی خبر عطا کرتا ہے تو یقیناً ان کے پروردگار عالم کی حضور شکرانہ کی کیفیات اور بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اللہ نے آگے اس امانت کو منتقل کیا اور کوئی عام مولود نہیں آیا، عام بیٹا نہیں آیا، بلکہ وہ عظیم علوم نبوی کا وارث، صبر و حلم کا پیکر اور حضور علیہ السلام کا کمال متبع سنت وہ فرزند اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا شکرانہ پروردگار اسی حوالہ سے آپ کی تشریف آوری پر بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپن کے کچھ حالات اور واقعات بتائیے، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ بچپن آپ کا کیسے گزرا۔ جیسے میں نے ایک جملہ کہا لیکن اس بات کو ذرا کھولیے کہ امام اعظم جیسی شخصیت بھی جو ہیں وہ آپ کے اوصاف دیکھ کے انگشت بدندہ تھیں، بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور آپ کے تمہیدی جملے بھی بہت خوبصورت تھے۔ تو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال اور واقعات میں ایک بڑا پھبن ہے اور بڑی جاذبیت ہے۔ اس میں ذرا ایک جملہ کہہ دوں جنید صاحب، نسبت اور معیار، یعنی نسبت کا فیض تو سب کو مل رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے وجود کے آنے کے ساتھ نسبت میں جو معیار کا پہلو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اولادیں پہلے بھی موجود تھیں، ٹھیک ہے، لیکن انتخاب الہی اور معیار کی وجہ سے آپ کا بڑا تعین ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے بچپن میں جب وہ بحثیں چل رہی تھی کہ نسبت والے تو کئی بیٹھے ہیں لیکن انتخاب آپ کا ہو رہا ہے، تو وہاں شروع سے بحثیں چل پڑی۔ ٹھیک، صفوان نام ایک بندے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ سنا ہے کہ وہ خاص نعمت جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا، روحانیت کا اور نسب اور ظہور کا کامل رنگ آتا ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کے حق میں ہے، تو ذرا ان کے کچھ مجھے امتیازات تو دکھائیں بچپن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے ایک بچہ اب گھر سے باہر آئے گا تو ذرا آپ اس کو خود دیکھ لینا کہ وہ معرفت الہی کے کس مقام پر بچپن سے فائز ہے، یعنی امامت کس کو منتقل ہوگی، اب دیکھ لینا، اب دیکھ لینا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ لے کر اور کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ جب آئے
تو بکری کے بچے کو اس مجمع کے سامنے لانے کے بعد کہا جی آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں. اللہ اکبر. حالانکہ یہ قرآن و حدیث میں واضح دلائل کے ساتھ موجود ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے, اگرچہ اس کا عام طور پر اعتبار تو فطرتاً اور حالاً ہے, لیکن کچھ عارفین کا خیال یہ کہ یہ ظاہراً بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے تو اس نے سجدہ کر بھی دینا تھا, لیکن آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر امام جعفر صادق نے اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا دیا. مقصد یہ تھا کہ یہ راز ظاہر نہ ہونے پائے. تو بتایا کہ دیکھیں اب بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ بکری کا یہ اللہ کو سجدہ حالاً بھی کر سکتا ہے, جہاں موجود ظاہری طور پر بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا, انہوں نے ایک دفعہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو حالت نماز میں دیکھا تھا. لیکن قطع کلام کی مدد ایک اور جملہ آیا تھا, ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ حکم دیجئے, جیسے آپ کے حکم سے اس نے سجدہ کرنے کی کوشش کیا, سجدہ کیا, بات یہ ہے کہ اب حکم دیجئے کہ مر جائے. ہاں, تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا اختیار ہے. یہ اللہ کا اختیار, ٹھیک ہے, بالکل اصل بات تو یہ ہے نا. ٹھیک, یعنی اس کے بعد اس نے کہا جی اس بچے کو کہیں کہ یہ آرڈر دے کہ یہ بچہ مر جائے. تو آپ نے کہا نہیں, موت و حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں, یہ باتیں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور یہ 3 برس کی عمر ہے صرف, یہ 3 برس کی عمر, بالکل ٹھیک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ آپ کو حالت نماز میں جب دیکھا تو آپ کی کیفیت پر آپ نے امام جعفر صادق سے بات کی کہ آپ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھنے کے دوران لوگوں کا بہت بڑا مجمع تھا, لیکن آپ کے خشوع و خضوع کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا. لگتا ہے کہ یہ اس فیض کا تسلسل ہے. اس نسل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن کو لوگوں نے وضو کے دوران کپ کپی کی حالت میں دیکھا. اللہ اکبر. لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا کہ ارد گرد آگ لگ جائے تو ان کی حضوری کی کیفیت میں خلل نہیں آتا. اللہ, تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک, وہی کیفیت آپ کی بھی جب دیکھی تو آ کر بیان کی کہ یہ کیا بات ہے کہ اس بچپنے میں بھی عبادت اور ریاضت کے دوران اتنے خشوع و خضوع کی کیفیت کیوں ہے. تو آپ نے کہا وہ سامنے آ جاتے تو ان سے ویسے پوچھ لیتے ہیں. تو اتنے میں حضرت امام موسیٰ کاظم آ گئے. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ابو حنیفہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا خشوع و خضوع اتنا کیوں ہے. تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, تو جس کا قرب ہمیں اتنا زیادہ ہے تو ہمارا اس کے ساتھ حضوری کا قرب کیوں نہیں ہونا چاہیے. اللہ. تو لہٰذا لوگوں کے جم گھٹا ہونے کی وجہ سے اور آتے جاتے رہنے کے وجہ ہماری کیفیتوں میں کوئی فرق نہیں آتا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کا اگرچہ وہ بات تو علمی ہے, لیکن بہرحال چونکہ بچپن کے حالات میں لکھی تھی, آپ ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور آپ کو عربی پر بہت مہارت تھی. وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ باہر سے تو لوگ بھی سامنے بیٹھے تھے, تو آپ نے چند پہلے مصرے کے اور کا اس کا شعر مکمل کر دیا. تن ہے انل کبھی ہے ولا مزت تو منہ ہو, تو کبھی باتوں سے دور رہے اور اس کو لازم نہ پکڑ. تو آپ نے فوراً اس کے اوپر جملہ پڑھوایا ومن اولیتہ حسناً فزد ہو, اور تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس میں مزید اضافہ کر. تو آپ کے والد نے کہا کہ اس مصرے پر ذرا مصرے لگائے. انہوں نے بولا ستل کی من عدوبے کا کلو قیدن, تجھے اپنے دشمن کی طرف سے بڑا فراڈ اور دھوکہ پہنچے گا. آپ نے فرمایا کہ اذا کاد العدو ولا تقد ہو, جب یہ بات طے ہو جائے کہ دشمن دھوکہ دے رہا ہے تو پھر اس کے دھوکے میں نہیں آنا. تو آپ کی عبادت کا ذوق و شوق, ٹھیک, آپ کا معرفت کا پہلو اور آپ کا فی البدی شعر کہنے کا جو وہب تھا, یہ آثار بچپن سے ہی واضح تھے. سبحان اللہ. کیا کہنے جی. اب آئیے ذرا اپنا علامہ صاحب تعلیم و تربیت پہ بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ چونکہ یہ 2 صدی ہجری ہے اور اس میں بنیادی طور پہ جو علم کی ترویج کا کام تھا
بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ کہ آپ کے شیوخ اور آپ کے اساتذہ کے بارے میں بتلائیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام مرتبہ عطا کیا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آل رسول کی جو امتیازی خوبیاں ہیں ان میں ایک بلند و بالا اور بنیادی خوبی جو ہے وہ علم میں اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا امتیازی مقام عطا فرمایا ہے. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ کے خون مبارک کا یہ فیض ہے کہ آل رسول میں جو ہستی بھی آئی ہیں اللہ پاک نے انہیں علم کے میدان میں بڑی شہرت عطا فرمائی ہے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو کہ علم کے میدان میں وہ بڑا شاہ سوار ہے، وہ ان کے سامنے نہیں ٹک سکتا. اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی دینی معلومات کی معرفت اور اسی طریقے سے جو بات علوم ہے اس کے اوپر دسترس، اور ظاہری علوم تو پھر وہ آپ کے گھر کی باندی کی مثل جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی جہاں تربیت کی بات اگر ہم کریں تو ان کو اپنے گھر کے اندر ہی پوری یونیورسٹی حاصل تھی، ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یعنی جن کو گھر کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم کو حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستی مل جائیں تو انہیں پھر کسی کے آگے جا کے زانو تلمس طے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ اس دور میں حضرت امام جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم 20 سال تک ان سے علم حاصل کیا. اور کمال یہ ہے کہ چاروں ائمہ بالواسطہ بلا واسطہ فیضان امام جعفر صادق علیہ السلام. ہاں تو پھر یہ باہر کہاں سے جاتے؟ ہاں البتہ حدیث کو روایت کرنے کے حوالے سے جیسے حضرت امام مالک ہیں، عبداللہ بن دینار ہیں، ان کے نام آتے ہیں، لیکن ان کی تربیت بطور خاص ان کے والد گرامی قدر نے خود کی ہے، اور 20 سال تک یہ کسی اور سے انہوں نے تربیت نہیں لی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت حمیدہ خاتون، آپ حیران ہوں گے وہ بھی مدینہ طیبہ کی بہت بڑی عالمہ تھی. اللہ اکبر. اور ان کو نکاح کے بعد شادی کے بعد پڑھانے والے خود حضرت امام جعفر صادق تھے. سبحان اللہ. اور انہوں نے اس لیے پڑھایا تھا تاکہ جو مدینے کی خواتین ہیں وہ مجھ سے آ کے مسئلہ نہ پوچھیں، وہ میری زوجہ سے آ کے مسئلہ پوچھیں. دیکھیں اپروچ دیکھیں آپ اپروچ دیکھیں. انہوں نے نکاح کے بعد ان کو پورے علوم منتقل اپروچ دیکھیں کہ خواتین میں بھی علم منتقل ہونا چاہیے. علم منتقل ہو. اب آپ دیکھیں جن کے والد بہت بڑے عالم ہو، جن کی والدہ بہت بڑی عالمہ ہو، تو انہیں پھر کسی کے ہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. 5 سال کی عمر میں حضرت امام جعفر صادق کے آستانے پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حاضر خدمت ہوئے تو ان کو پایا. ان کی اس وقت عمر 5 سال تھی. حضرت امام موسیٰ کاظم کی 2 مسئلے پوچھے وہاں پر کھڑے ہو کر، ایک فقہ کا مسئلہ پوچھا اور دوسرا جبر و اختیار کا مسئلہ جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ تھا، اور دنیا کے اندر فلسفہ پڑھنے والے اور فلسفہ پھیلانے والے اس مسئلے کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتے تھے. جبر و اختیار کا مسئلہ 5 سال کی عمر میں امام موسیٰ کاظم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے اس طریقے شر و بست کے ساتھ بیان کیا کہ امام اعظم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور حضرت امام جعفر صادق کے سامنے ان کی تعریف کی. اور پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بن شلقان کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے دور کے اندر ایک شخص تھا ابو الخطاب نام کا، وہ گمراہ ہو گیا، دین سے ہٹ گیا اور دین کی تشریعات گمراہ کن انداز میں زمانے میں پھیلانے لگا. تو میں اس کے بارے میں سوال کیا حضرت امام جعفر صادق کے سامنے، تو آپ نے کہا کیوں نہ یہ سوال تم میرے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم سے پوچھ لو. تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے نا وہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام جعفر صادق کے سامنے. تو انہوں نے جیسے ہی جا کے پوچھنا چاہا تو حضرت امام موسیٰ کاظم کا قلبی طور پہ کیسا اللہ پاک نے ان کو قوت اور تقویت عطا فرمائی تھی. فرمانے لگے میاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، رب نے ان کے ساتھ نبوت کا وعدہ کیا اور انہوں نے جب دنیا میں آئے اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا. اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ ایمان عاریتاً دے دیتا ہے اور پھر انہی کے بد اعمالیوں اور بد اعتقادیوں کی وجہ سے ان سے ایمان واپس لے لیتا ہے. تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ جو ابو الخطاب ہے اس
اس نے اپنے ہی اس بے ادبیوں کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین اس نور کو جو ہے وہ برے برتنوں میں رکھتا ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں کرتا ہے، تو وہ واپس لے لیا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا اور آ کے حضرت امام جعفر صادق سے عرض کرنے لگا، حضور ابھی تو بات ہی نہیں کی تھی، ابھی تو سوال ہی پورا نہیں بولا تھا، اور آپ کے شہزادے نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ میری عقل و فکر کے تمام چراغ روشن ہو گئے۔ اور پھر ایک دفعہ ہارون الرشید کے سامنے آپ تشریف فرما تھے تو اس نے یہ طنز کر دیا تھا کہ میاں تم تو نبی پاک کی بیٹی کی اولاد میں سے ہو تو تم نبی کے بیٹے کیسے ہوئے؟ تو آپ پھر فرمانے لگے تم نے سوال تو کر دیا ہے لیکن سنو پھر میں اس کا جواب تمہیں قرآن کی صورت میں دیتا ہوں۔ کہا کہ سب سے پہلے سورہ انعام آیت نمبر 84 اور 85 اور پھر سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو کیا کہیں گے؟ ان کا تو والد ہی نہیں ہے، ان کا تو والد نہیں ہے اور وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کہلا سکتے ہیں؟ ہم تو والد والے ہیں، ہم تو والد والے ہیں، ہمیں پھر رسول اللہ نے خود اپنا بیٹا کہا ہے، اور پھر کہا پھر اللہ نے ہمیں کہا ہے جب نبی سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو لے اور ان کو کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تو ہمیں تو اللہ نے ہمارے نبی کا بیٹا کہا ہے۔ تو پھر یہ بات جب کی قرآن سے اس کا جواب دیا، ہارون الرشید ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ بات دنیا عالم کو جان لینی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے درخشندہ ستارے ہیں، علم میں نہ ان کا کوئی ثانی ہے، علم میں نہ ان کی کوئی مثال ہے۔ کیا کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہارون الرشید ہے نا جو کعبۃ اللہ میں آپ سے ملاقاتی ہوا تھا تو کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں نا جن سے لوگ چھپ چھپ کر بیعت کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا ہاں وہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں پر حکمرانی کرنے والے ہیں اور تم لوگوں کے جسموں پر حکمرانی کرنے والے ہو۔ ناظرین کرام یہی ساری بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دلوں پر حکمرانی کریں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے بات کرتے ہیں آپ کی امامت کے حوالے سے، اور جو عباسی سو کال جو مطلب حکمران تھے انہوں نے جو ظلم کیا آپ کے ساتھ، جو رویہ اختیار کیا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت کے انتہائی معزز و مکرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ناظرین ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اب پیر صاحب ذرا امامت پہ بات کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی جب بات ہوتی ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے بالکل واضح اور آپ نے جو ہے اس دور اندیشی سے ساری باتوں کو بھاپ لیا تھا، اور اس حکمت کا مظاہرہ آپ نے کیا کہ آپ کو ظاہر ہے مطلب سیف بھی کیا، اور پھر کچھ مطلب جو ہے اپنے پریکاشنز بھی کیے، اس پہ ذرا بات کیجئے۔ اور جو آپ دیکھیے کہ منصور سے لے کے پھر آگے آپ تسلسل سے چلیں، جو عباسی حکمران تھے جو ان کا رویہ رہا، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجئے۔ اہل بیت نبوت کے ہاں جو امامت ہے اور ائمہ اہل بیت اطہار منصوص من اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خاص عطا سے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اسے سمجھنے میں بڑی مدد دے گا کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا سے، سانحہ کربلا سے واپس لوٹے تو حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت مولانا علی مرتضیٰ کے صاحبزادے، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں خاندان اہل بیت میں سب سے اس وقت بزرگ ہوں، تو جو تبرکات آپ کے پاس ہیں وہ مجھے دے دیجئے، عطا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا چچا جان آؤ ہم طواف بیت اللہ کرتے ہیں اور حجر اسود سے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ان تبرکات کا امی ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے، طواف کیا، ارکان عمرہ ادا کیے، اور جب حجر اسود کے پاس آئے تو کہا پہلے آپ سلام کیجئے۔ جب سلام کیا تو حضرت محمد بن حنفیہ نے تو سلام کا جواب نہ آیا، اور جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے سلام کیا حجر اسود کو تو اس کا جواب آیا۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ نے فوراً تسلیم کیا کہ آپ
ہی ہمارے امام ہیں اہل بیت سبحان اللہ، کہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ یعنی اس میں خدا نخواستہ کہیں مراتب کو ڈیموٹ کرنا مقصد نہیں ہے، قدرت کی طرف سے ایک اشارہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے۔ مطلب اس میں اصل روحانی وراثت جو بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ منتقل ہونی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا انتخاب خود ذات پاک پروردگار درست تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح منتخب کیا، اور چونکہ پراشوب دور تھا، عباسی اپنا اقتدار مضبوط کر چکے تھے، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زیر سایہ 20 سال ان کی مبارک حیات کے آپ کو نصیب ہوئے، جس میں ہر طرح کے علوم سے فیضیاب ہوئے۔ اور پھر جب آپ کا وقت وصال آیا تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنی روحانی بصیرت سے آنے والے حالات کو بھانپتے ہوئے 5 لوگوں کو اپنے حوالے سے وصیت کی کہ میرے بعد میرے معاملات کے یہ 5 لوگ جو ہیں وہ نگران ہوں گے۔ یعنی آپ سیاسی حالات کو بھانپ چکے تھے۔ اس میں سب سے پہلا نام جو تھا وہ خود منصور کا تھا، اور آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا، اور ان 5 لوگوں کو، جن میں ایک منصور اور ایک آپ کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون اور 3 لوگ اور ان کو مقرر کیا۔ اب جیسے ہی منصور کو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ان کا وصی کون ہے، اس کے ساتھ یعنی اس کو ابھی سے ختم کیا جائے یا جو بھی ہے، شہید کر دیا جائے۔ فیض نبوت کا سلسلہ جو ہے۔ جب اس نے یہ بات پوچھی تو اس کے جو خاص معتمد تھے انہوں نے اسے بتایا کہ جناب سب سے پہلے آپ کا نام ان نگرانوں میں شامل ہے، تو آپ کے ذمے تو حفاظت کرنا ہے، نہ کہ شہید کرنا ہے۔ اللہ یعنی آپ کے پہ تو یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور متعدد لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کو نگران مقرر کیا ہے۔ اس طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پروردگار عالم نے یہ تدبیر امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ذریعے سے کروا کے حفاظت فرمائی۔ اب چونکہ امامت جیسے میں نے عرض کیا یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا اور خاص انعام ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دور میں جس طرح شریعت مطہرہ کا بحسن و خوبی اس کو پایہ تکمیل تک اپنے دور میں پہنچایا، یعنی یہ کوئی معمولی باپ کے بیٹے نہیں ہیں، اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں جو ایک ایک وقت میں 4000 طلباء کو مختلف علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی طالب علم بدلتے تھے، مضامین بدلتے تھے، استاد ایک رہتا تھا جو اس وقت پوری دنیا سے آنے والے تشنگان علوم کی تشنگی پیاس کو بجھاتے تھے۔ اتنی بڑی ہستی کے فرزند، تو اتنا بڑا ان کی ذات کو اللہ نے مرجع بنایا اور مرکز بنایا پروردگار عالم نے، اور لوگ اسی طرح آتے تھے اور آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے منصور کے بعد اس کے باقی ہادی آیا، مہدی آیا، اور پھر بالآخر ہارون کا جب دور آتا ہے تو ہارون کے دور میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہارون الرشید کے دور میں کہ وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا، اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ و یا ابن امی، ہے میرے اللہ کے رسول اور میرے چچا کے بیٹے۔ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جد، اے میرے بابا جان، اے میرے دادا جان، اور اے میرے سید و سردار، اے اللہ کے رسول۔ اب اس بات پر چونکہ وہ جو تھا چچا کا بیٹا، یہ براہ راست بیٹے، وہ اپنی رشتہ داری پہ تفاخر دکھانا چاہ رہا تھا، تفاخر خود شیخی مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ بس نہ چل سکا، تو اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، اور اس طرح پھر ایک دستہ بھیج کر آپ کو بغداد بلایا گیا۔ آپ کی مبارک زندگی کا بقیہ حصہ جو ہے کم و بیش اگر کل دورانیہ اس کو جمع کیا جائے تو 14 برس کا عرصہ آپ کی قید و بند کی صحبت اس میں گزرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے شاگرد ہیں، وہ دونوں قید خانہ میں آئے اور آ کر آپ سے سلام کیا اور کہا کچھ مسائل پوچھتے ہیں شریعت کے۔ اس دوران وہ جو آیا داروغہ، اور اس نے کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ جب ان چلا گیا
تو ابھی امام ابو یوسف اور امام محمد نے فقہی سوال کرنا تھا، آپ نے فرمایا یہ مجھ سے ضرورت صبح کے لیے پوچھ رہا ہے، حالانکہ اس نے تو آج شام انتقال کر جانا ہے۔ دونوں آئمہ نے فرمایا، آئمہ فقہ جو حاضر تھے، انہوں نے کہا ہم تو فقہ کے مسائل پوچھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تو پیغمبرانہ علم غیب کی باتیں شروع کر دی۔ اللہ، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو ہے وہ خاصہ۔ اب اس میں ایک جو پہلو آپ کی ستھی کا وہ بڑا، ایسے تو ہر ہی پہلو شاندار ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے حلم سے کام لینا، برداشت کرنا، اور پھر وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، وہ زہد و تقویٰ، وہ عبادات، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے قائم رہا، بدرجہ اولا قائم رہا۔ بتلائیے ذرا۔ جنید صاحب، ایسے شواہد جو حضرت امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں بنیادی طور پر اس حدیث کی عملی تعبیر نظر آتی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا۔ اللہ، قرآن بھی کبھی ہدایت سے الگ نہیں ہوگا اور میرے اہل بیت بھی کبھی ہدایت سے الگ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتنی اندھیر نگری میں، اتنے ظلم میں، اور اتنے جو کرندے ہیں جو دنیا کے حوث کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ آپ پر کتنا پہرہ لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی 3-4 چیزوں کی آپ نے وہ جو نبوی میراث تھی اس کو ہمیشہ اجاگر کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو 3 جملے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی غصے کو پی جانا۔ حالانکہ غصے کے کئی مظاہر تھے، جہاں ظلم اتنا ہو رہا ہو، اتنا اندھیرا ہو اور جگہ جگہ پر گرفت ہو، اس ساری سیچویشن میں اپنے باطن کو اتنا مضبوط رکھنا کہ غصے کی وجہ سے پریشان نہ لوگوں کو ہونے دینا اور نہ اپنے باطن کو پریشان ہونے دینا، اور نہ ماحول میں الجھاؤ آنے دینا، تاکہ جیسا تیسا نظام ہے یہ چلتا ضرور رہے۔ ٹھیک، یہ کاظمین کی کیفیت۔ پھر لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں نے جتنا بھی ظلم کیا، غیروں نے، بالواسطہ اپنوں نے، جیسے بھی حالات رہے معاف کر دی، یہ معاف کرتے رہے۔ اور تیسرا تھا کہ جب جاہل لوگ خطاب کریں اس سے درگزر کریں، الجھے نہ۔ اور آپ حیران ہوں کہ جنید، اور واللہ یحب المحسنین بھی شامل کر، احسان بھی فرماتے تھے، احسان بھی فرماتے تھے۔ اور ایک بات جنید صاحب گزارش کروں، یہ دین کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فتنہ۔ اور فتنہ آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر قائم کب ہوتا ہے؟ جب ماحول کو بہت زیادہ الجھا دیا جائے۔ الجھانے والے الجھا رہے تھے لیکن آپ معیار پر کمپرومائز نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک ہے، معیار کو قائم رکھا ہوا تھا، لیکن اس میں صبر کا پہلو، اس میں حلم کا پہلو، غصے کو پی جانے کا پہلو دیکھا۔ 14 سال کی اس مشقت کے ماحول میں کسی جگہ بھی بے صبری کا ماحول نہیں، حتیٰ کہ ان کے جو نگران تھے ان کی قیدوں کی حفاظت والے، وہ کہتے ہم نے ان کی مناجاتیں سنی ہیں، ان کی دعائیں سنی ہیں، کوئی ایک جملہ بھی نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہارون کے، یہ ہارون رشید کے ظلم سے نجات عطا۔ مطلب ظالم کے لیے بھی خیر خواہ تھے آپ، خیر خواہ، جابر کے لیے بھی خیر خواہ تھے، عوام کے لیے بھی خیر خواہ تھے، عوام کے لیے، اور دن رات عبادتوں میں دن رات عبادت۔ جس نے بھی عبادت کرتے آپ کو دیکھا، بلکہ جب فضل بن ربیع کی آپ زیر نگرانی تھے تو وہاں ایک بندہ آیا تو وہ ان لوگوں نے چھت پر بیٹھ کر آپ کی عبادت کا منظر دیکھا، آپ کے لمبے لمبے سجدے دیکھے، آپ کی دعائیں دیکھیں، آپ کی حلاوت مناجات دیکھی، اور رب اور بندے کے حقیقت میں جو تعلق ہونا چاہیے نا، حالانکہ ہنگامی حالات میں ہر کوئی تعلق چھوڑ جاتا ہے، بالکل ایسا، پریشانیوں میں ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے، جتنی زیادہ پریشانی ہے اتنی عبادت کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لگتا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جو شکر گزاری کی کیفیت ہے، ان کے ہاں عبادت درجہ شکر گزاری میں ہو رہی ہے۔ صبر تو تھا سو تھا، اللہ تعالیٰ پھر بھی تیرا شکر ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے،
تو رب العالمین ہے۔ اور آپ دیکھیے قطع کلام کی معافی، ہارون رشید نے آپ کے کردار کو بھی جو ہے پراگندہ کرنے کی کوشش بالکل کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ایک عورت کو جو بھیجا تھا، بالکل ٹھیک لیکن آپ دیکھیں ہوا کیا کہ آپ کی نگاہ کرم نے اس کے دل کو ایسا پلٹا کہ وہ سبوحن قدوسن کی جو ہے وہ صدائیں بلند کرتی ہوئی جو ہے پوری زندگی پھر گزارتی ہوئی نظر آئی۔ آخر میں ذرا اب آئیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ایسی ہستی کہ جن کی بارگاہ میں اکابرین امت کے ہمیں جو ہے وہ اپنا طویل ترین خراج تحسین نظر آتے ہیں، اور مطلب آپ کا کردار، آپ کی عبادت، آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی شخصیت، سبھی کو جو ہے خراج پیش کیا ہے، آپ بھی خراج پیش کیجیے۔ دیکھیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اب قیامت تک اکابر وہی کہلائیں گے جو امام موسیٰ کاظم کو مانیں گے۔ کیا بات ہے! اور یہ بات حقیقت ہے، امام موسیٰ کاظم وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ان کے والدین کو حضور علیہ السلام اپنی زیارت سے شرف یاب فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام موسیٰ رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی چہرے، اپنی وجاہت اور اپنے اوصاف کے لحاظ سے حضرت موسیٰ سے تشبیہ رکھتے ہوں گے، اور پھر ان کی کرامات بھی ان سے تشبیہ رکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم و عظیم الشان ہستی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے استاد اور ان کے والد گرامی قدر، اور اس دور میں علمی میدان کے شہنشاہ اور بے تاج بادشاہ حضرت امام جعفر صادق سے ان کے بارے میں ابن سلیط زیدی نے حج کے سفر کے دوران یہ سوال کیا تھا، حضور اولادیں بہت ساری ہیں لیکن آپ نے امامت کا تاج جو ہے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے سر پر کیوں سجایا؟ اب خراج دیکھیں والد کی طرف سے اور استاذ کی طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا جو موسیٰ کاظم ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو انسانوں کے متعلق جتنے علوم ہیں جس کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے وہ تمام علوم اللہ نے ان کو عطا فرما دیا، اللہ اکبر، تاکہ انسان ان کے پاس آئیں تو وہ خالی نہ جائیں، یعنی علم معیار ٹھہرا، علم معیار ٹھہرا۔ اور پھر دیکھیں اس وقت کے بہت بڑے عالم حضرت امام احمد بن حنبل، ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں ان کو کیا کہوں، یہ تو سلسلہ تو ذہب کی ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کا سلسلہ پڑھ دیں، ان کی روایت کے ساتھ جو سند ہوتی ہے وہ صرف سند پڑھ کے پاگل کے اوپر جو ہے نا وہ تو دم کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو ہم اس کی تعریف کیا کریں۔ اور پھر خود حضرت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ حدیث کے میدان میں ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ اور پھر اسی دور کے بہت بڑے عالم حضرت یحییٰ بن معین، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے سامنے اگر کسی کا ذکر کرتے تھے اور یہ اس کو مان جاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے یہ حدیث کی سند بالکل درست، علم رجال کے ماہر، علم رجال کے ماہر حضرت یحییٰ بن معین وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر اگر میں کسی کو امام مانتا ہوں وہ حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ اور پھر حضرت امام ذہبی سے کسی نے ان کے بارے میں سوال کیا تو وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ عبادت کو دیکھیں، ریاضت کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں تو اس میں بلند و بالا اگر کسی ہستی کو دیکھنا ہے تو حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ حضرت امام ابن کثیر سے کسی نے سوال کیا تو کہا کہ تمام جہتوں کو دیکھنے کے بعد اگر تم نے مخلوق کی محبت عروج کی سطح پر کسی شخصیت میں دیکھنی ہے تو حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کو کیسے مانتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ان کو ثقہ مانتا ہوں، صدوق مانتا ہوں اور حدیث کا امام مانتا ہوں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے امت کے اکابر ہوں، امت کے اصاغر ہوں، اور تمام مسالک کے لوگ جو ہے نا یہ اس ہستی پر آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو سبھی امام مانتے ہیں، ان کو سبھی بلند مرتبہ مانتے ہیں، ان کو سبھی جو ہے نا اپنے لیے اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آپ دیکھیں نا ابن کثیر نے بھی ان کے لیے نا وہ تمام جہتیں بیان کی ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ شخصیت کی جتنی جہتیں اگر آپ اس کو ایک صفحے کے اوپر لکھنا چاہیں اور جہاں پر آپ کی تحریر ختم ہو جائے گی، آپ کی سیاہی خشک ہو جائے گی، قلم بند ہو جائے گا، دماغ رک جائے گا، وہ تمام حروف اگر معنی کے ساتھ کسی ہستی میں دیکھنے تو حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ اچھا اب ذرا ایک بات ضروری ہے کیونکہ بات کہیں مس نہ ہو جائے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے جو وصف ہے اس گھرانے کا اور وہ ذکر نہ ہو تو پھر حق ادا نہ ہوگا، کہ لوگوں کی چھپ کے مدد کرنا، اور مطلب ایسی مدد کرنا کہ لوگ جو ہے مطلب بعد میں جا کے کہیں آشکار ہو کہ یہ گھرانہ اہل بیت سے ہی جو ہے فیضان جاری تھا۔ ذرا بتائیے۔ دیکھیں یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مدد ہوتی ہے بطور تھرڈ پرسن، کسی نے مجھے دیا، ہدیہ دیا اور میں نے وہ آگے مخلوق میں بانٹ دیا، یہ الگ بات ہے، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے خود اپنے ہاتھوں سے کمانا
اپنی جدوجہد سے کمانا. آپ کو ایک شخص نے دیکھا کہ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور آپ کا پورا وجود جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہے, اور اس نے کہا کہ حضور آپ امام ہو کے, لوگوں کے مقتدا ہو کے, اور لوگ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس حال میں کھڑے ہیں؟ کہا ان کو پتہ ہو نہ ہو, کیا میرے جد اعلیٰ نے یہ کام نہیں کیے ہیں؟ کیا میرے آبا نے یہ کام نہیں کیے ہیں؟ کیا میرے دادا حضور نے یہ کام نہیں کیے ہیں؟ ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کمائیں, اور پھر وہ اتنے پسینے کی کمائی کو, یعنی خون پسینے کی کمائی کو راتوں کے وقت جو ہے نا وہ گٹھڑیاں باندھ باندھ کے غریبوں کے دروازے پر چھوڑ آنا, اور شکریہ کا لفظ بھی نہ کہلوانا, اور ان کے سامنے اپنی حمد بھی نہ کروانا, اور ان کو جو ہے نا اپنے سامنے جھکانا بھی نہ, اور اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل چھپا لینا. یہ اگر کہیں ہے تو اہل بیت میں نظر آئے گا, آل رسول میں نظر آئے گا, امام موسیٰ کاظم میں نظر آئے گا. یعنی ان ہستیوں نے یہ بتلایا کہ کریڈٹ بندوں سے نہیں لینا ہے, کریڈٹ تو صرف اللہ سے لینا ہے, اور اللہ کرے بندے کریڈٹ دے ہی نہ, سارا ہی کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کی ہی مطلب ذرا سے ہمیں اکاؤنٹ میں وہاں سے ملے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. اور آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. بے روزگاری کے خاتمے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی, اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں, انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے اور محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے اس نیک اعمال کرے. روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے. ایکس پہ ہم کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. ملک متاثرہ کا جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. آئیے اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موسیٰ کاظم مصطفیٰ کے خلق کی تصویر ہے. موسیٰ کاظم مصطفیٰ کے, موسیٰ کاظم مصطفیٰ کے خلق کی تصویر ہے. حامل علم علی ہے, وارث شبیر ہے. حامل علم علی ہے, وارث شبیر ہے. آپ کے صبر و رضا کی سب جہاں میں دھوم ہے. آپ کے صبر و رضا کی سب جہاں میں دھوم ہے. معاف کرتے اپنے مجرم کی بھی ہر تقصیر ہے. معاف کرتے اپنے مجرم کی بھی ہر تقصیر ہے. عبد صالح ہے لقب, کاظم ہے وہ, عارف ہے وہ. عبد صالح ہے لقب, کاظم ہے وہ, عارف ہے وہ. جعفر صادق کے سچے خواب کی تعبیر ہے. جعفر صادق کے سچے خواب کی تعبیر ہے. وہ ہے ساجد پاک بازو خندرو عالی جناب. وہ ہے ساجد پاک بازو خندرو عالی جناب. ظلمتوں میں بانٹتے, ظلمتوں میں بانٹتے وہ آج بھی تنویر ہیں. ظلمتوں میں بانٹتے وہ آج
آج بھی تنویر ہے موسیٰ کاظم مصطفیٰ کے خلق کی تصویر ہے حامل علم علی ہے حامل علم علی ہے وارث شبیر ہے موسیٰ کاظم مصطفیٰ کے